اور واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار، ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم ہو چکا، پاکستان کو فوقیت حاصل ہے۔ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان امریکہ کے لیے ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن چکا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا گیا ہے، اور واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل ہوئی ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ کے بعد ہوا، اور واشنگٹن ٹائمز کے مطابق اتنی تیز رفتار امیج بلڈنگ اور رائے تبدیل ہونا یہ نایاب اور منفرد واقعہ ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے عربی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات ہوئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم اور پاکستان کو فوقیت حاصل ہوئی ہے، ایسا لکھا گیا اس رپورٹ میں۔ کتنی اہم ہے یہ رپورٹ، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل یہ ایک اوپینین پیس ہے واشنگٹن ٹائمز میں، اور اگین جی جس طرح ہم نے چند دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں جنگ کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی پذیرائی دیکھی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اسی طرح اس آرٹیکل میں جس کے آتھر امریکہ کے خود اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری افیئرز رہے ہیں، انہوں نے ایک تفصیلی آپ کے سامنے جائزہ دیا ہے کہ کس طرح اس سال کے جنوری سے اب تک کس تیزی کے ساتھ اور کس سنجیدگی سے یہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ درجہ بدرجہ بہتر ہوئے ہیں، اور اس کے سارے ایونٹس کو انہوں نے کیپچر کیا۔ اور بنیادی طور پہ میں ونس اگین یہی کہوں گا جو میں یو این رپورٹ کے حوالے سے، کہ ہمارا جو پورا موقف ہے اور ہماری جو سارے جو ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس رہے ہیں یہ اس کی تائید ہے۔ دیکھیے ہم اور بنیادی طور پہ جو ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے، کانٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جو امریکہ کے ساتھ تعلقات اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات اٹھائے، جو جنگ ہم نے جیتی، جو ہماری پرسیپشن پاکستان کی پرسیپشن بطور قوم ڈپلومیٹک فرنٹ جو اسٹرینتھن ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حوالے سے بھی ذکر ہے کہ کس طرح ان کا ایک جو قد کاٹ ہے، ان کا جو اسٹیچر ہے، اسپیشلی ان واشنگٹن سرکلز فرام اے فارن پالیسی پرسپیکٹو، امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کس طرح ہماری بطور ایک ریاست، بطور ایک حکومت، اور فیلڈ مارشل کا جو ایک کردار رہا ہماری جنگ جیتنے میں، اس کے حوالے سے بہت ہی واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ اسٹرینتھن ہوا ہے اوور ٹائم، اور اس کی وجوہات واضح طور پر بتائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو کردار ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر ہمیں دیکھا جاتا تھا کہ ہم ایک کارنر ہو چکے ہیں، ہم بالکل ہماری کوئی سینٹرل کردار نہیں ہے۔ اب واضح طور پہ یہ آرٹیکل بھی اسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس دور میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے دفاعی سطح پر ہمیں اور ڈپلومیٹک سطح پر انہوں نے جو کردار ادا کیا اور جو ہم جنگ جیتے، اس کے بعد ہم نے اپنی ایک جگہ ارن کی ہے ریجنل اور انٹرنیشنل معاملات میں، جس میں چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے معاملات ہوں، فار ایسٹ کے معاملات ہوں، مڈل ایسٹ کے معاملات ہوں۔ تو دیکھیے یہ یقیناً یہ آرٹیکل اس حوالے سے اگین ایک کنفرمیشن ہے، ایک تصدیق ہے کہ جس طرح ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بار بار ہم نے پچھلے ایک سال میں درجہ بدرجہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں، دیگر اور اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک تعلقات بہتر کیے ہیں، اور یہ آرٹیکل اسپیسیفکلی جو امریکہ کے ساتھ ہمارے اس سال دیگر جو ہماری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ایک کر کے ہمارے ریلیشن اسٹرینتھن ہوئے ہیں، ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ اسٹرینتھن ہوئی ہے، اور اس کا یہ ذکر کر رہا ہے۔ جی بلال صاحب، اس آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات پر خصوصی تجزیہ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی تیز رفتار امیج بلڈنگ اور رائے تبدیل ہونا بھی ایک منفرد واقعہ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کو آج دنیا بھر میں جو پذیرائی مل رہی ہے یہ شاندار ملٹری ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل جی، دیکھیے اس میں دو باتیں جی، ایک تو ہماری ملٹری ڈپلومیسی، ہماری ڈپلومیسی اپنی جگہ، مگر اس کے علاوہ جو اس میں ذکر ہے کہ ہمارا جو جس طریقے سے جو جنگ ہم جیتے،
اور جنگ سے پہلے بھی اس میں ذکر ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے ایفرٹس کی اور اس کے اندر امریکہ کے ساتھ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسچینجز رہے, اس کے اندر ہم نے دکھایا کہ ہم جو ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی قوم ہے, دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والی قوم ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہم مئی کی جنگ سے پہلے ہی جو ہماری جو ایفرٹس تھیں جس کے نتیجے میں کامیابیاں ہوئیں اور جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سراہا, اس کا اس میں ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر جب جنگ کا وقت آیا تو جس طریقے سے ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار کو بھی اس ٹائم پر سراہا, مگر اس جنگ کے دوران جس طریقے سے ہم نے ایک ملٹری ڈسپلن شو کیا آئی تھنک, اور جو جس طرح کی ہم نے کامیابی دکھائی, جو اسٹریٹجک فوکس اور ایسیمیٹرک کیپیبلٹی اس کا ذکر ہے اس آرٹیکل کے اندر واضح طور پہ, وہ جو ہم نے دکھائی میرے خیال سے اس نے امریکن حکومت کو بھی اور باقی دنیا کو بھی کو بڑا متاثر کیا. اور میرے خیال سے اس جنگ کے اندر جو ہم نے بطور قوم اپنا ایک ملٹری کیپیبلٹی, اپنی ایک ڈپلومیٹک رسپانسبلٹی دکھائی, اور پھر جس طریقے سے ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار کو سراہا اس جنگ کے دوران, آئی تھنک اس کا یقیناً ایک کردار رہا ہے. اور ہم نے ثابت کیا کہ وی واک دا ٹاک, اور ہم ایک ذمہ دار نیشن ہے, ہم ایک ایسی قوم ہے جو دفاعی سطح پر اپنا دفاع کرنا جانتی ہے, اور ہم ایک ایسی قوم ہے جس کا ایک ایسا اسٹیچر ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی بہتری کا سبب بن سکتی ہے. جی, اور بلازم اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی, جو کہ اب پوری دنیا اس بات کا ادراک کرے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کامیابی سے نوازا آفٹر 10th میں, اور پاکستان امریکہ کے لیے ایک ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن چکا ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں مائنز اینڈ منرلز کے اندر انویسٹمنٹ کی, جب ہم بات کرتے ہیں توانائی کی, ایجوکیشن کی, آئی ٹی کی. جی دیکھیے, آپ نے جنگ کا ذکر کیا تو بالکل جی, جنگ کا ایک کلیدی کردار رہا ہے میرے خیال سے. جی, جو جنگ کے اندر ہم نے اپنی صلاحیت دکھائی, جو ہم نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی, جو ہم نے جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی تھی, وہ جنگ ہم دلیری سے, بہادری سے, ذمہ داری سے لڑے اور جیتے. آئی تھنک ایک تو اس کا ایک اثر تھا, اور اس جنگ کے دوران جو امریکہ نے کردار ادا کیا اور بعد میں ایک سیز فائر میں بھی جو کردار ادا کیا جس کو ہم نے سراہا, آئی تھنک اس کے حوالے سے بھی اس نے بھی ایک اس کی بھی ایک کنٹریبیوشن تھی اس سارے ایونٹ کی اس تعلق کو مزید اسٹرینتھن کرنے میں. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ کے بعد بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, پھر فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی, پھر فیلڈ مارشل کا ایک سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں وزٹ ہوا. تو دیکھیے درجہ بدرجہ ہماری امریکہ کے ساتھ یہ تعلقات اسٹرینتھن ہوئے ہیں, جو ہماری ملک کے لیے, ہماری گلوبل سٹینڈنگ کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, ہماری ملک کی پراسپیرٹی کے لیے میرے خیال سے اس کا بڑا اہم کردار ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس تعلقات کے اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دیگر بین الاقوامی امور پہ مرکزی کردار بننا ہے, یہ بھی بہت اہم ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے معاملات ہوں, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں. اور آج اس آرٹیکل میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جیسے جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ پہلے جو ایک سمجھا جاتا تھا کہ اس خطے میں امریکہ کے تعلقات بھارت کے ساتھ پرائمرلی ہیں, اور وہ اب اس پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ثابت کیا کہ ہم ایک ذمہ دار اور مضبوط قوم ہے, اور ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات ایسے کیے کہ آج ساؤتھ ایشیا کے اندر میرے خیال سے ہمارا ایک امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک کلیدی کردار ہے. جی بالکل بلال صاحب, اور واشنگٹن ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے. بہت شکریہ ایئر وائی کو اپنا وقت دینے کے لیے. واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں, اور واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ انڈیا فرسٹ دور ختم اور پاکستان کو فوقیت حاصل ہے. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. بھارت کے ساتھ جو امریکہ کے قریبی اور دوستانہ تعلقات تھے وہ اب پاکستان کی طرف رخ کر گئے ہیں. ایک بڑا شفٹ آیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس شفٹ کو, اور کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پاکستان پہ عنایت ہے. نہ صرف امریکہ کی پالیسی میں دیکھیں شفٹ آئی ہے, امریکہ نے تو انڈیا پہ 50% ٹیرف لگایا, میکسیکو نے بھی 50% لگا دیا. تو یہ جو ہمارے ساتھ آج بھی اور پہلے بھی ہم امریکہ کے میجر نان نیٹو ایلائی تھے, ہم ان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے, بٹ جو چینج ہوئی وہ مارکر حق سے ہوئی.
کیونکہ اس میں پوری دنیا کو یہ سمجھ رہی تھی کہ 6 گنا بڑا ملک انڈیا ہے، اور بڑے بڑے وہ دعوے کرتے تھے، وہ سارے دعوے جھوٹ کے پول ثابت ہوئے اور وہ بالکل اس کا ملیا میٹ ہو گیا. اور اب دیکھیں انڈیا کے اندر سے بھی ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور دنیا ان کو گھاس نہیں ڈال رہی، اور ان کے لیڈر کو ایسے دیکھ رہی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ پہ بات کرتے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 7 چہرے مار گرائے، امریکہ کہہ رہا ہے 8 مار گرائے، وہ ایک چہرہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو دنیا بھی ان سے سوال کر رہی ہے، اور وہ بھی اس کے عوام بھی ان سے سوال کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیو اسٹریٹجک لوکیشن دی ہوئی ہے، اگر کسی نے ٹریڈ کرنا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، مڈل ایسٹ سے اور ایسٹ ایشیا سے، دیکھیں اس کے راستے پاکستان کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی ایک نئی اہمیت جو مائن اینڈ منرل میں سامنے آئی ہے کہ ریئر ارتھ میٹل اور کرٹیکل منرل پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں. اور سب تو یہاں تک کہہ گئے کہ شاید فیوچر میں پاکستان آئل ایکسپورٹ کرے انڈیا کو، یا اتنے زیادہ ہائیڈرو کاربن کے ریسورسز ہیں. تو دنیا پاکستان کو ایک اکنامک جائنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ڈیفینس میں تو ہم نے اپنی جو کیپیبلٹی ثابت ہی کر دی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن سے پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. میجر صاحب، پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا ہے. واشنگٹن ٹائمز کے اس آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل ہے، اور مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انر سرکل کے سٹار بن کر ابھرے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل کے سٹار بن کر ابھرے ہیں. واشنگٹن ٹائمز کی آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے. تو ملٹری ڈپلومیسی جو فیلڈ مارشل کی جانب سے کی گئی وہ کتنی شاندار تھی، اور آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. یہ وہ انتہائی شاندار تھی، وہ بے مثال تھی. ایسی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی کہ امریکہ جیسے ملک جو فی الحال سپر پاور ہے، اس کا پریزیڈنٹ کسی آرمی کمانڈر کو بلا کے اس کے ساتھ لنچ کرے، اور لنچ اگر 40 منٹ 1 گھنٹے کا تھا تو 2-2.5 گھنٹے اس سے بات چیت کرتا تھا. اور بعد میں بیان دیا کہ اٹ واز آنر فار می ٹو میٹ دی فیلڈ مارشل اور آرمی کمانڈر آف پاکستان. اور ساتھ یہ کہا آئی لو پاکستان، پاکستانی آر ونڈرفل پیپل، وی آر گوئنگ ٹو ڈو ونڈرفل ٹریڈ ود دیم. ایسی بات چیت کسی امریکن صدر نے آج تک نہیں کی. تو پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے پولیٹیکل سطح پہ، سیاسی سطح پہ اور ملٹری سطح پہ. تو انشاءاللہ جس وقت ہماری قیادت ہے، پولیٹیکل سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت بالکل ایک پیج پر ہے، اور اب مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا، اور پاکستان کے جو رائٹفل پلیس ہے کمیونٹی آف نیشن میں وہ اس کو دلانا. ہر کام وہ پاکستان کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اور میجر صاحب، یہ جو بھارت خطے کا غنڈہ بنا ہوا تھا، بدماش بنا ہوا تھا، اور خطے میں اپنی ایک سپریمیسی، ایک ڈومیننس قائم کرنا چاہتا تھا، آج واشنگٹن ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ انڈیا فرسٹ دور ختم اور پاکستان کو فوقیت حاصل ہے. یہ آرٹیکل سے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ اخذ کر سکتے ہیں ہم. اور امریکی پالیسی شفٹ کی بات بھی کر رہا ہے واشنگٹن ٹائمز، اور جس کی بنیاد آفٹر 10 مئی رکھی گئی. پاکستان امریکہ کے لیے ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن چکا ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انڈیا ان سے جھوٹ بولتا تھا، بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اور آپ کو پتہ ایک دن پہلے تک امریکہ نے بھی یہی کہا کہ جی یہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے. لیکن جب پاکستان کی ملٹری نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، جیسے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ میں نے اس مارکے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، میں نے یہ محسوس کی. تو جب اللہ کی مدد آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی. یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے ملٹری کمانڈر کا جذبہ سچا تھا، ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کی حفاظت کرنا اور پاکستان کا لوہا منوانا، اور کسی بھی جہادی کے خلاف اس کا منہ توڑ جواب دینا. تو پاکستان نے انڈیا جو بہت بڑا بدماش بنا پھرتا تھا اس کو بلی بنا دی ہے. اب وہ میو میو کرنے کے بھی قابل نہیں رہ گیا. اور انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والے وقت کے ساتھ انڈیا کمزور سے کمزور تر ہوگا اور پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا اللہ کی مدد سے. انشاءاللہ. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ بلال اظہر کیانی بھی تھے. بہت شکریہ آپ.